ویڈیو آئی تھی آپ کی، اس میں آپ نے ایک بات بولی تھی کہ آج کے دور میں جنت پانا یوں ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، لاٹری لگی ہوئی. جی ہاں. آپ خود بتائیں، مدینے کا اسلام اور مکہ کا اسلام، اگر آپ کو اپرچونٹی ملے، فرشتہ آئے کہ بتا دونوں میں سے کدھر جانا ہے، تو نے اسلام کی زیادہ بڑی خدمت کدھر کریں گے آپ جا کے؟ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کے بارے میں بھی آپ کہتے ہیں کہ مائٹ بھی پاسبل، کیونکہ وہ آسمانوں میں اٹھائے گئے ہیں تو وہ کسی پلانٹ میں ویٹ کر رہا ہے. جی پلانٹ پہ ملے ہیں نا نبی علیہ السلام سے، وہ آپ کے سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہوا میں تو نہیں ہے نا؟ وہ یاجوج ماجوج کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے سنا ہے اس کرۂ ارض پہ ہی انہیں قید کیا ہوا ہے. اکثر روایتیں ملتی ہیں کہ دیوار کو چاٹ رہے ہیں، دیوار پھر اتنی ہو جاتی ہے، پھر چاٹتے ہیں، پھر اتنی ہو جاتی ہے. حضرت ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے، انہوں نے سیسا پگھلائی دیوار بنائی تھی. تو آج کے دور میں وہ سیسا پگھلائی دیوار کیوں نہیں مل پا رہی؟ کیا ہے؟ اور دیوار کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اربوں خربوں کی تعداد میں قوم پھنسی ہوئی ہے، وہ ڈھونڈیں. ایک پتلی سی دیوار کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک بات ہے، ہاں تو نہیں ہے نا وہ، ادھر اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. جی ہاں 100%. رسول اللہ نے جو معراج کی تھی، ٹائم ٹریول کہا جا سکتا ہے؟ رات کے ایک پیر میں اتنا لمبا سفر ٹائم کرنا اور کیا ہے آپ مجھے بتائیں. اگر تو سفر واپسی تک نہ ہوتا، واپس بھی تو آئے نا، تو یہ ٹائم ٹریول نہ ہوتا، پھر یہ ہائی اسپیڈ ٹریول ہوتا. اچھا، اگر یہ ہائی اسپیڈ ٹریول واپس آ کے لوگوں نے کہا رات کے پہر میں اتنا گھوم کے واپس آ گئے اور مطلب سالوں وقت سے باہر ہوتے تو پھر ایک پہر بھی نہ گزرتا نا. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی. آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے وہ عین سے علمی، لام سے لائق، سین سے ساحل ادیم ہے. ساحل بھائی ناخن نہیں کاٹ کے آیا کیا؟ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ جی الحمد للہ. آپ سنائیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، ہاؤ ڈو یو سی دس پوڈ کاسٹ؟ مطلب آپ آئے ہیں اور آپ کو میرے بارے میں کیا انفارمیشن تھی، کیا تھا؟ جی مطلب آپ آئے، کیا آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ میں بہت اچھا سوال ہے. ایکچولی آئی تھنک دس از دا بیسٹ کوشچن ٹو بگن ود. میں اس پوڈ کاسٹ کے تھرو پرابیبلٹی دیکھیں، اٹس اے گیم آف نمبرز بائی دی اینڈ آف دا ڈے. انسان اور شیطان کی لڑائی ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام اور شیطان کی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ نیچے جاؤ، اب تم دونوں دوست نہیں ہو سکتے کبھی. اب شیطان بھی گیم آف نمبرز کھیلے گا، تم بھی. نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ آخرت میں مجھے اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا جب جنت میں. سو بائی دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ کے لیول کی پلیٹ فارم کی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھرو ایک ملینز میں ریچ رکھی ہوئی ہے، بلینز میں ریچ رکھی ہوئی ہے. رائٹ ناؤ یو آر اے گولڈ مائن ٹو می. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے سکتے ہیں. کیا پتہ لے رہے ہوں، کیا پتہ اتنا بڑا کام لیں کہ میں اور آپ، یاد رکھیے گا، میں اپنے استاد کا ایک مقولہ خود ٹرانسلیٹ کر کے اپروپریٹ کر رہا ہوں کہ کیا پتہ میں اور آپ اس پوڈ کاسٹ میں کوئی ایسی بات کریں کہ واقعی میں انشاءاللہ جب ہم مر کے دو فرشتے ہمیں ریسیو کرنے آئے نا، تو وہ کہیں یار تم نے جو وہ جملہ بولا تھا نا، اس سے کروڑوں لوگوں کا کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا تھا، ایسے کلک ہو گیا تھا، اس وجہ سے بچ گئے ہو تم دونوں. سمجھ رہے ہیں؟ دس از اے گیم آف نمبرز بائی دی اینڈ آف دا ڈے. دیٹس وائی آئی لک ایٹ یو اینڈ آئی فال ان لو کہ بھائی یہ اپرچونٹی ہے جو کہ اتنے کروڑوں لوگوں تک اتنی بڑی ریچ ہے انشاءاللہ. تو اس کا سوال بھی ہوگا نادر، نہ کیا نا تو پھر نیگیٹو. دیکھیں اسلام میں بڑا آسان سا کانسیپٹ، یا تو پازیٹیو جا رہے ہیں نیگیٹو، بیچ میں اسٹیگنیشن نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نہیں نہ کر رہے تو ہم پھر شیطان کے پیروکار ہیں، ہم پھر اس کی طرف انرجی ڈیورٹ کر رہے ہیں. ساحل بھائی، آپ نے ایک انٹرویو میں یا چلتے ہوئے ایک کوئی ویڈیو آئی تھی آپ کی، اس میں آپ نے ایک بات بولی تھی کہ آج کے دور میں جنت پانا یوں ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. وہ کس مائنڈ سیٹ سے بولی تھی؟ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ آج نفسا نفسی کا دور، مطلب ہے دودھ میں ملاوٹ، قبر سے کفن چوری ہو رہا ہے، 5-6 سال کا بچہ پورنوگرافی دیکھ رہا ہے، اور ہر وہ برا کام جو تمام قومیں کرتی تھیں وہ آج ہو رہی ہیں. جی ہاں. تو آج کے دور میں آپ نے کس مائنڈ سیٹ سے یہ بات کہی تھی کہ آج کے دور میں بہت آسان ہے اللہ کو پا لینا، جنت بنا، لاٹری لگی ہوئی ہے؟ جی ہاں، لاٹری لگی ہوئی ہے، یہ جملہ بولا تھا. تو بیسک اسٹیٹسٹکس ہے نا. آپ خود بتائیں، مدینے کا اسلام اور مکہ کا اسلام، اگر آپ کو اپرچونٹی ملے،
آپ کو خود ابھی فرشتہ آئے کہ بتا دونوں میں سے کدھر جانا ہے تو نے, اسلام کی زیادہ بڑی خدمت کدھر کریں گے آپ جا کے؟ دیکھیں وہ تو فتح مکہ کے بعد کا ایک, اور وہ جب سب دنیا مسلمان ہو چکی تھی, دنیا مسلمان ہو چکی ہے, اور یا تب آپ جائیں گے جب نبی علیہ السلام کو پہلا بندہ چاہیے تھا؟ ظاہر ہے وہ تو خیر. تو آپ جاہلیہ کے گٹر والے مکہ میں جائیں گے نا, تو آپ کو سمجھ آیا لاٹری کسے کہتے ہیں پھر, کہ اب ہم نے واپس وہ جاہلیہ کا مکہ بنا دیا. اس وقت ہم اسلام کے بڑے حصے دار بن سکتے ہیں. ہم کچھ بھی ایک ڈپارٹمنٹ پکڑ لینا جہاں پہ اب ہم ملٹی آرگن فیلئر ہے نا پاکستان اور مسلم امہ کو, اس وقت گردہ بھی فیل ہے, دل بھی فیل ہے, پھیپھڑ بھی فیل ہے, ناک آنکھ کان گلا سب فیل ہے ہمارا. اس وقت کوئی ایک آرگن بچا لیں آپ تو وہ پورے جسم کو بچانے والی بات ہے. مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب میں یوٹیوب کی ویڈیوز سے کروڑوں لوگوں کو پازیٹیو کا لفظ جو ہے نا, یہ گرو نے اور دلائی لاما نے, گاندھیوں نے, اور یہ بیسک یہ جو ہے نا, ان کو میں وحشی بولتا ہوتا ہوں. دیز پیپل ہو ہیو پرپسلی اسنیچ دس ورڈ انٹو اے ہپی ورڈ. پازیٹیو سائیکالوجی ہپی ورڈ ہے اصل میں. اچھا, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کریٹ دا رائٹ انرجی. آپ نے رائٹ اینڈ رانگ کا لفظ استعمال کرنا ہے. رائٹ سائیکالوجی جی, اسلام میں اچھا برا کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. یہ پاکستان میں ہوتا ہے, اسلام میں صحیح غلط ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے صحیح غلط کے معاملات کو اس پلیٹ فارم سے بتانا کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. جیسے آپ نے اچھا بول دیا نا, دیکھیں ہزار چیزیں ایسی اچھی ہیں پاکستان میں جو کہ اسلام میں صحیحاً غلط ہیں. ہاں, پاکستان میں وہ اچھی ہیں, ٹھیک مثلا ہے. مثلاً بڑوں کے تعظیم میں کھڑا ہو جانا اچھا ہے, اسلام میں صریحاً غلط ہے. بالکل, کہ تعظیماً جی رسول اللہ پسند نہیں فرماتے. جی جی, شدت سے منع ہے یہ, ٹھیک ہے. اور یہ کیا نصیحتیں کرتے ہیں مفتی بھی, کہ نبی اسلام فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ نے اگر کچھ نکالنا ہی تھا اس سے تو صرف یہ نکال سکتے تھے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جا کرے. انہوں نے پوری قوم کو اپنے استادوں کے لیے کھڑا کروا دیا, اپنے پیروں کے لیے کھڑا کروا دیا, مولویوں کے لیے کھڑا کروا دیا. غور سے سمجھیں اس بات کو. اور میں کیا بس سعد بن معاذ کی مثال دوں, وہ تو مثال ملتی نہیں جس کے لیے نبی اسلام نے صرف اوس کے قبیلے سے کہا, حضرت سے نہیں کہا کہ قوموا لسیدکم. بہرحال میں آپ کو ایک مثال دی, اس طرح کے 50,000 ہیں. الفابیٹکلی شروع کروں یا کرونالوجیکلی؟ یہ تو پوڈ کاسٹ بہت چھوٹی ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھیں. میں اپنے استاد کی ایک بات بتاتا ہوں کہ جو مصیبتیں فرض چھوڑنے پہ آتی ہیں نا آپ کے اوپر, وہ تسبیحات کر کے نہیں نکال سکتے آپ اپنی لائف میں سے ان کو. وہ فرض پورا کر کے ہی نکلیں گی. واہ واہ واہ, صحیح. اور سمجھیں اس بات کو, ہم وظائف اور تسبیحات کا ملک ہیں. پاکستان اسلام کو 1100 دفعہ یا کریموں کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہر چیز کے اوپر وظیفہ ہے, منت ہے, اور یہ وہ فرض زیرو کیے ہوئے ہیں, اور نفلیں اور وظائف اور ذکر اذکار جو ہے نا, یہ ہمارا سینٹرل پلر ہے اسلام کا, ہمارے پاکستان کا. ذکر اذکار تو تب کام آئیں, اگر کام آئیں بھی آپ کے ہمیں, کہ جب آپ نے پیچھے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے ہوئے ہوں, بینک اکاؤنٹ زیرو پڑا ہے اور چیک پہ چیک سائن ہو رہے ہیں, بڑی بناوٹی چیک سائن ہو رہے ہیں, تو بینک نے تو واپس آ رہا ہے باؤنس ہی کرنے ہمارے ساتھ, تو یہی ہو رہا ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جب جاہلیہ کا پورا دور ہے تو اکیلے کی ویلیو اربوں کی ویلیو جتنی ہوتی ہے. اگر سارے ہی مومنین ہوں تو پھر تو میں ایک بھی غلطی کروں گا نا تو میری بچت نہیں ہے. اس وقت کوئی مومن ہی نہیں ہے, اس وقت ہمیں وہ مثال چاہیے, ٹھیک ہے. میں ایک صحابی کی مثال دے کے نا, یہ بات ذرا چھوٹی لمبی ہو جائے گی. ایک صحابی فتح مکہ کے بعد, فتح کا کیا, طائف کے فتح کے بعد مسلمان ہوئے, اور انہوں نے آگے کہا کہ میں نا عباس رضی اللہ عنہ کو, نبی السلام کے جو چچا تھے, کہتے میرے دوست تھے. میں جب پہلی دفعہ آیا تھا نا, پچھلی دفعہ آیا تھا مکہ, تو بہت پہلے کی بات ہے, تو اس وقت اسلام نہیں آیا ہوا تھا, اور میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے عباس سے کہا یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. کعبے میں نماز پڑھے تھے نبی علیہ السلام, ختیجہ علیہ السلام اور علی علیہ السلام, یہ تینوں نماز پڑھے تھے. اور سمجھیں, عباس میرے دوست, میں نے عباس سے پوچھا, یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا میرا بھتیجا ہے اور یہ کوئی نیا دین لے کے آیا ہے, اس کا کوئی ایک رکن ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو. تو صحابی کہتے ہیں اگر مسلمان تو میں ابھی بھی ہو گیا ہوں, اگر میں اس وقت مسلمان ہو جاتا نا تو میں 1/4 اسلام ہوتا. I would have been the 4th man as a Muslim. اور سمجھیں اس بات کو, کس طریقے سے صحابہ دیکھتے تھے, جس کی نفسیات کلیئر ہوتی ہے نا, رائٹ ہوتی, رائٹ سائیکالوجی, تو وہ دیکھتے کہ I would have been the 1/4 pillar of Islam, نبی علیہ السلام, and 4th me. آپ وہ دور واپس لے کے آئے ہیں ہمارے پچھلی 2-3 نسلیں, کہ بالکل اندھیر نگری ہے, ہر جگہ پہ ہر ڈپارٹمنٹ فیل کر دیے. اب ہم میں سے کوئی اگر اٹھ گیا نا
تو اس کو وہ والی ویلیو ملنی ہے کہ جو صحابہ اکرام کو اس دور میں ملی تھی کہ جب اسلام بالکل سٹارٹ ہو رہا تھا، بالکل زیرو پہ تھا. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے زیرو سے اسلام 1 ارب 70 کروڑ کیا، اور ہماری کچھ نسلوں نے 1 ارب 70 کروڑ سے اسلام زیرو پہ کر دیا. تو اسلام کو اگر ریسیٹ کر دیا آپ نے تو ٹھیک ہے، میں لیٹس اسٹارٹ ود 1 and 2. وی آر ایز ویلیوبل. اب آپ کو اس حدیث کا مطلب پتہ چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھی ہو، یہ مدینہ کی حدیث ہے، تم میرے ساتھی ہو. اب سب لوگ آ گئے، اب میرے بھائیوں نے ابھی آنا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ میرے بھائی نہیں، میرے بھائی تو وہ ہیں جو آخری دور میں آئیں گے، بغیر دیکھے اس دور میں میرے اوپر چلیں گے جس دور میں سب سے مشکل ہوگا. اسلام میں یہ آگے تو میں خیر بریکٹ میں اپنا مفہوم ڈال رہا ہوں، یہ کہ بھائی تو وہ ہے جس نے دیکھا ہی نہیں اور وہ پوری طریقے سے اس نہج کے اوپر چل رہا ہے جس میں میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے مجھے دیکھ کے سارا کچھ کیا، وہ بغیر دیکھے یہ کام کریں گے. دس از وائی ہم صحیح کہ اب لاٹری شروع ہوئی ہے دوبارہ. یہ پچھلے 1000 سال گزرے نا، اس میں بہت اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے مسلمانوں نے. جب تک مسلمان راج کرتے تھے، نظام خود چلاتے تھے، امریکہ خود ٹیکس دیتا، امریکہ مسلمانوں کو ٹیکس دیتا تھا، جزیہ دیتا تھا. ٹامس جیفرسن تک مسلمانوں کو جزیہ دیتا ہے. اچھا جی، کہ میں نے کشتیاں اپنی اتارنی ہیں سمندروں میں، ہمیں پلیز ہمیں بھی تجارت کرنے دو. ٹامس جیفرسن تک مسلمان پیسے لیتے تھے امریکہ سے، اور اب اربوں روپیہ دے دے کے ہم امریکن پاسپورٹ کی لائنوں میں کھڑے ہوئے پورے پاکستان کو. میں یوزول کہ ہر سال پتہ نہیں کتنا 1 نمبر اور 2 نمبر پیسہ امریکن ویزے کے ایمبیسی کے تھرو ٹرانسفر ہوتا ہے کہ ہمیں بس وہاں پہ گھسا لو. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وائی، کس اینگل سے میں نے کہا تھا. آپ اکثر